دوستو، ایک شخص کے ہاتھ بہت زیادہ رقم لگی۔ اسے چھپانے کے لیے اس نے اپنے گھر میں ایک گڑھا کھودا اور ساری رقم اس میں دفنا دی۔ سوچا کہ جب کبھی اس کی ضرورت پڑے گی تو اسے کھود کر وہ نکال لے گا۔ کافی دنوں کے بعد اسے پیسوں کی اشد ضرورت پڑی تو اس نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس دفنائی ہوئی رقم کو نکال کر استعمال میں لایا جائے۔ لیکن اب اسے سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش آ رہا تھا، وہ یہ کہ اسے وہ جگہ یاد نہیں آ رہی تھی جہاں اس نے وہ رقم چھپائی تھی۔ اس نے دماغ پر بہت زور ڈالا لیکن وہ جگہ اسے یاد نہیں آ رہی تھی۔ اسی پریشانی کی حالت میں وہ ایک امام صاحب کے پاس پہنچا اور انہیں اپنا سارا مسئلہ بیان کیا کہ اس نے اپنے گھر میں ایک خاص مقام پر رقم دفنائی تھی لیکن وہ جگہ اسے یاد نہیں آ رہی جہاں اس نے رقم دفنائی تھی۔ اب وہ مزید کہنے لگا کہ میں ڈھونڈنے کے لیے سارے گھر کی کھدائی شروع کروں تو یہ بہت ہی مشقت والا کام ہوگا۔ اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ کوئی ایسی تدبیر بتائیں جس سے مجھے وہ جگہ یاد آ جائے۔ اس آدمی کی بات سن کر امام صاحب نے اول تو انکار کر دیا کہ بھائی یہ کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ لیکن جب اس شخص کا اصرار بڑھا کہ نہیں، مجھے کوئی طریقہ تو بتائیں جس سے مجھے میری رقم مل جائے، میں بہت ہی پریشان ہوں۔ اس آدمی کی درد بھری فریاد سننے کے بعد امام صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ آدمی خوشی سے اچھل پڑا کہ جی امام صاحب بتائیے، میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ تب امام صاحب نے فرمایا کہ آج رات تم نیت کر لو کہ جب تک تمہیں وہ جگہ یاد نہ آ جائے اس وقت تک نفل ہی پڑھتے رہو گے، چاہے صبح ہی کیوں نہ ہو جائے۔ امام صاحب نے جب فرمایا کہ ایسا کرنے سے تمہیں یقیناً وہ جگہ یاد آ جائے گی تو وہ آدمی اسی ارادے سے گھر آیا۔ بس اب جیسے ہی رات شروع ہوئی اس نے اسی نیت سے نماز شروع کر دی کہ جب تک اسے وہ جگہ یاد نہ آ جائے گی تب تک وہ یہ نماز جاری رکھے گا۔ اس نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی اور ابھی دوسری رکعت میں ہی تھا کہ اسے وہ جگہ یاد آ گئی۔ اس نے 2 رکعت نماز مکمل کی اور فوراً اس جگہ پہنچا اور اسے کھودنا شروع کر دیا اور تھوڑی ہی دیر بعد اسے اپنی مطلوبہ رقم وہاں سے برآمد ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور خوشی سے اچھلنے لگا۔ اگلی صبح وہ امام صاحب کے پاس پہنچا اور انہیں سارا قصہ سنایا کہ کیسے اس نے نماز شروع کی ہی تھی کہ اسے جگہ یاد آ گئی۔ یہ سن کر امام صاحب مسکرائے اور فرمایا کہ یہ شیطان نے بھلایا تھا اور اسے کب گوارا تھا کہ تم رات بھر نماز ہی پڑھتے رہو، اس لیے اس نے فوراً یاد دلوا دیا، مگر تمہیں چاہیے تھا کہ یاد آنے کے بعد بھی بطور شکریہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے تمام رات نماز پڑھتے رہتے۔ میرے پیارے دوستو، شیطان ہمیں ورغلانے اور بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس کی ہمیشہ ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ بندہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر اس کی پیروی کریں۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تب سے اس کا ایک ہی مشن ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا کے بندوں کو گمراہی اور بدکاری کی طرف راغب کرنا۔ اگر ہم شیطان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خود کو اللہ کی عبادت کی طرف راغب کریں اور اپنے دلوں کو ہر وقت اس کے ذکر سے آباد رکھیں۔